ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی عزت اور ادب کے مستحق محترم حضور، نوجوان دوستو، سورہ حجرات میں جو کئی ہفتوں سے مذاکرے میں چل رہی ہے، اس میں وہ تعلیمات پیش کی گئی ہیں جن تعلیمات کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ایمان والوں کا معاشرہ محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ ان باتوں سے اس صورت میں منع کیا گیا اور روکا گیا جو کسی بھی طرح سے انسانی احترام اور انسانی سماج کے لیے نقصان دہ، جو نفرتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، انتشار کا ذریعہ بن سکتا ہے، جو اللہ نے جو ایمان کی بنیاد پر بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا ہے، اس رشتے میں کمزوری آ سکتی ہے، ان تمام باتوں سے اس صورت میں روکا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں اور گویا کہ 3 برائیاں ہیں جن برائیوں سے مسلمانوں کو روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو۔ سب سے پہلی چیز جو ذکر کی وہ فرمائی اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ بیان فرمائی کہ گمان سے بچو۔ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی بیماری اور ایک بہت بڑا مرض بدگمانی کا ہے۔ ہم فوراً کسی سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں اور اس سے بدگمان ہو کر کوئی بھی رائے ہم قائم کر لیتے ہیں، اور یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جب کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ ہر ایک سے بدگمان ہوتا ہے۔ کتنا ہی کوئی خیر کا کام کرتا ہوا نظر آئے، وہاں پر بھی بدگمانی کی کوئی شکل اور صورت وہ نکال لیتا ہے۔ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی شہرت ہو، یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کا یہ فائدہ ہے، یعنی کوئی بھی رائے کسی کے بارے میں بھی قائم کر لیتا ہے۔ اور جب بدگمانی کا مرض کسی کو لگتا ہے تو وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دور کے لوگوں سے بدگمان ہوتا ہو، بلکہ اپنی ماں سے بھی بدگمان ہوتا ہے، اپنے باپ سے بدگمان ہوتا ہے، اپنی اولاد سے بدگمان ہوتا ہے، اور ہر رشتہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب رشتوں کے درمیان بدگمانی آ جائے تو پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب رشتوں سے بھروسہ اٹھ جائے تو پھر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو بدگمانی ایک بہت بڑا مرض ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا گناہوں بدگمانی سے بچو، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ برا گمان یہ صحیح
گمان یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا گمان سے بچو۔ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے اپنے گمان کی بنیاد پر قائم کر لیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی اور یہ تعلیم دی گئی کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی ذات سے بھی بدگمان نہ ہو، اور انسان آپس میں بھی ایک دوسرے سے بدگمانی کا شکار ہو۔ جب تک کسی کے بارے میں کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک کسی کی ذات کے تعلق سے بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو کردار تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی اور پورے مدینے میں ایک چرچا تھا اور پورا مدینہ پریشان تھا، تو ایک واقعہ ذکر کیا ہے مفسرین نے تفسیر میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف لے کر آئے تو ان کی بیوی نے یہ کہا، کیا آپ نے اس طرح کی خبریں سنی ہیں؟ حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی افواہیں اڑ رہی ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ ایوب یہ بتلاؤ، اگر تم عائشہ کی جگہ پر ہوتی تو تم کیا کرتی؟ کہا کہ خدا کی قسم میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ فرمایا کہ عائشہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایوب نے یہ کہا کہ اگر آپ صفوان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ غالباً ان صحابی کا نام صفوان تھا جن کے ذریعے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی جا رہی تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ میرا تصور بھی نہیں جا سکتا تھا کہ میں اس طرح کی کوئی حرکت کروں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ صفوان تم سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کتنا ایک سادہ سے یہ واقعہ ہے مگر ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے۔ جب ہمارے سماج میں اس طرح کی کوئی خبر عام ہوتی ہے تو ہم تو ایک کی چار لگا کر اسے بیان کرتے ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، ایک سوئی کا پھاوڑا ہم بنا دیتے ہیں اور اسے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور کبھی ہماری زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا کہ دیکھو کسی کے بارے میں اس طرح کی رائے قائم نہ کرو، بلکہ پورا سماج اس کا حصے دار ہوتا ہے، پورا سماج اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسلامی معاشرے کی پہچان نہیں ہے، ایک اسلامی سماج کی پہچان نہیں ہے، یہ نہ تو ایمان والوں کے مقام کے مناسب ہے اور نہ ہی انہوں نے جو ایمان قبول کیا اس ایمان کے قبول کرنے کے نتیجے میں ان ہدایات میں سے کوئی ہدایت ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کی زوجائیں محترمہ آپ کے پاس تھیں، اندھیری رات تھی، دو صحابی گزرے ہوئے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی میمونہ ہے۔ تو صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں ایسا تصور کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کوئی بدگمان نہ ہو۔ جس طرح سے کوئی دوسرا بدگمان نہ ہو، ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی کو بدگمان اپنی ذات سے نہ ہونے دیں۔ آپ ہر ایسے موقع سے اور ایسے مقام سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں آپ کی ذات سے کوئی بدگمان ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچائیں، ایسے جملوں سے بچائیں، ایسے کاموں سے بچائیں جن کاموں کی بنیاد پر کوئی آپ سے بدگمان ہو اور آپ کے بارے میں کوئی بری رائے قائم کرے۔ تو پہلی تعلیم تو اس آیت میں یہ دی گئی کہ دیکھو گمان سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہیں۔
ایک انسان اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے اور برے گمان کرنے لگے تو پھر گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے جھگڑے صرف بدگمانی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ تحقیق میں جائیں اور بات کی گہرائی تک اگر آپ پہنچیں تو بات کچھ بھی نہیں ملے گی، صرف بدگمانی کی بنیاد پر قتل ہو جاتے ہیں، بدگمانی کی بنیاد پر دوریاں قائم ہو جاتی ہیں، بدگمانی کی بنیاد پر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تو اتنا خطرناک مرض ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ شیطان جن راستوں سے انسان پر حملہ کر سکتا ہے ان میں سے ایک بڑا راستہ بدگمانی ہے، یعنی بدگمانی بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے، شیطان کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے وہ انسانوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور پھر بدگمانی کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور ہم اگر اپنے سماج میں جائزہ لیں تو آئے دن کے واقعات ہمارے سماج میں نہ جانے کتنے بدگمانی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ دو لوگ کھڑے ہیں، آپس میں کوئی ذکر کر رہے ہیں، آپ نکلے ہوئے گئے تو آپ نے یہ خیال کر لیا کہ یہ ضرور میرے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، اور آپ بدگمان ہو گئے ہیں، آپ کے دل میں اس کے تعلق سے کدورت آ گئی، نفرت کا جذبہ آ گیا۔ اور جب کسی کے تعلق سے دل میں نفرت کا جذبہ ہو تو محبت کا عمل اس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن ہم کو وجوبی طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، یہ گناہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی استحبابی طور پر بات کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کسی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے اگر بدگمانی کا شکار ہیں اور برا تصور آپ نے اپنے دل میں اس کے تعلق سے بٹھا لیا ہے تو یہ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کتنا گناہ ہے جو دن میں کتنی بار کرتے ہیں، اس لیے اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔